الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، کل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے نکاح ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی روح سے مرد کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں عورت پر، اور عورت کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں مرد پر۔ خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، مرد کے کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں عورت پر، اور عورت کے کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں مرد پر۔ اگر مرد اپنے اختیار کو باقی رکھنا نہیں چاہتا کسی وجہ سے، تو اس کو حق طلاق دیا گیا کہ وہ طلاق دے کر بیوی کو علیحدہ کر سکتا ہے۔ اور طلاق میں بھی ضد، نفرت، جھگڑے اور تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ پوری سمجھداری کے ساتھ، اگر نباہ کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو تو احسان کے ساتھ، حسن اور خوبصورتی کے ساتھ یہ علیحدگی عمل میں آنی چاہیے۔ یہ فرمایا گیا ہے مرد کے حق میں۔ طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، طلاق کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کے حقوق مرد پورا نہیں کرتا۔ کسی بھی معاہدے کے اندر اگر کسی کا حق آپ پر عائد ہوتا ہے تو وہ حق اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو فریق ثانی کو اس کا حق ہے کہ وہ اس معاہدے کو توڑوا لے۔ لیکن جہاں بھی حق کا سوال آئے گا وہاں عدالت کی دخل پیدا ہو جائے گا۔ عدالت کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ صاحب ہاں عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اگر عورت کی حق تلفی ہو رہی ہو اور مرد اس حق تلفی کے ساتھ عورت کو جبرن رکھنا چاہتا ہو تو عدالت ظلم کی اجازت نہیں دے سکتی، اور مرد اگرچہ طلاق دینا نہ چاہے، قاضی اس نکاح کو توڑ دے گا، اس معاہدے کو فسخ کر دے گا۔ یہیں سے آپ کو یہ راز بھی سمجھ میں آئے گا کہ آخر طلاق کا اختیار یک طرفہ طور پر مرد کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں۔ طلاق کے نتیجے کو مرد کو بھگتنا پڑتا ہے، طلاق کے نتیجے میں عدت کا خرچ اسے دینا پڑتا ہے۔ اگر مہر معجل ہے تو طلاق کے بعد مہر اس کو فوراً ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بچے ہیں تو ان کی پرورش کا اسے خرچہ دینا پڑتا ہے۔ اگر بچے لائق پرورش ہیں تو ماں کے پاس بچے رہیں گے پرورش میں، اور جب تک ماں بچوں کو پالے گی قانون شرع کے مطابق، اس وقت تک اس عورت کی ذمہ داری بھی اس مرد پر عائد ہوتی ہے جس عورت نے اس مرد کے بچوں کی پرورش کی خاطر اپنے نفس کو روک رکھا ہے۔ عورت طلاق کے بعد پاتی ہے، اسے دینا کچھ نہیں پڑتا ہے، اور مرد کو طلاق کے بعد دینا پڑتا ہے، مرد کو کھونا پڑتا ہے۔ یعنی جو اختیار اس بیوی پر ایک شوہر کو حاصل تھا، طلاق کے بعد وہ اختیار ختم ہوتا ہے، تو شوہر کو اپنا اختیار کھونا پڑتا ہے، اپنے رائٹ، اپنے اختیارات کو کھو دینا پڑتا ہے، اور دوسری طرف اس کو کچھ ادا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے طور پر
اور مرد کے اختیار کو ختم کر دے یا مرد پر کچھ چیزیں واجب کر دے. کسی بھی معاہدے کا یہ اصول نہیں ہے، لیکن اگر معاہدے کی روح سے جو ذمہ داری ایک عورت کی مرد پر عائد ہوتی تھی، اگر مرد اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، حق کو ادا نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے، جو حقوق عورت کے ہیں وہ ان کو دیتا نہیں، تو ایسی صورت میں عورت کو اس کا اختیار ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں درخواست دے اور مرد کے اس ظلم کو ثابت کرے. قاضی ظلم کے ثبوت کے بعد عورت کا نکاح فسخ کر دے گا اور شوہر کا قائم مقام بن کر عورت کو طلاق دے دے گا. اس طرح عورت چھٹکارا پا جاتی ہے اس شوہر سے جو شوہر عورت کے حقوق کو ادا کرنے میں ظلم سے کام لے رہا ہے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے دوستو کہ دراصل وہ محبت سے باقی رہتا ہے. اگر دونوں کے دل جڑے ہوئے ہیں یا دونوں میں تھوڑی بہت کمی تو ہو لیکن برداشت کی صلاحیت ہو. عورت محسوس کرتی ہے کہ چلو تھوڑی بہت کمی ہے تو ہم نبھا لیں گے، شوہر سمجھتا ہے کہ چلو تھوڑی بہت بیوی میں کمی ہے تو ہم اس کو انگیز کر جائیں گے. یہ بہت پیاری بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص تعلیم دی ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ لوگوں تم جلدی مت کیا کرو، کیا پتا کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر اور خیر ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن دراصل وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جس چیز کو تم بہتر سمجھ رہے ہو خراب سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ثابت ہو. میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں آپ سے. بہار میں ایک ضلع ہے چمپارن، ایک نکاح ہوا وہاں ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ. ابھی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، دونوں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے تھے. دونوں کے رشتہ داروں کے درمیان کچھ جھگڑا پھنسا، کچھ لڑکے کے بارے میں شکایتیں ہوئیں، ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے وہ سب. مقدمہ ہمارے پاس آیا. معاملہ تھا دو ذرا بڑے اونچے گھرانے کے لوگوں کا، دونوں کی ناک بڑی اونچی اور بڑی لمبی. ہزار سمجھانے پر بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں. قضا کا اصول یہ ہے کہ پہلے فریقین کو سمجھایا جائے. اگر سمجھانے سے معاملہ نمٹ سکتا ہو تو بہتر ہے، مجبوری میں پھر مقدمہ ہم لوگ سنتے ہیں. جب ابتدائی یہ مقدمہ سرزمین پر سماعت کا تھا، جب میں نے بہت زیادہ سمجھایا تو لڑکی کے بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شاید نکاح فسخ ہونے والا نہیں، مقدمہ ہم ہار رہے ہیں. میرے سامنے وہ بندوق لے کر کے چلایا، وہ گن لے کر اپنی بہن کی طرف اس نے نشانہ بھر دیا. ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ اب فائر کرے گا وہ، اور اس نے کہا قاضی صاحب اگر اس کو رخصت کرنا ہی ہے مجھے اس لڑکے کے یہاں تو اس سے اچھا ہے کہ میں بیوی بہن کو اپنے یہی اس کو مار کر ختم کر دوں، یہ زیادہ بہتر ہے ایسے لڑکے کے یہاں جانے سے. میں نے قرآن نکالا، اور قرآن کی یہ آیت کا اچھا بندوق تم بات کو چلانا، پہلے قرآن کی اس آیت کو پڑھو. ایک آیت کو 1000 دفعے ہم سنتے ہیں لیکن اللہ جب کسی بات کی ہدایت دینا چاہتا ہے تو 1 سیکنڈ میں دیتا ہے. یہ آیت اور اس کا ترجمہ جب میں نے اس کو پڑھ کے سمجھایا، آپ یقین کیجئے ایسا لگا جیسے کسی نے آگ پہ پانی ڈال دیا ہو. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رخصتی ہوئی اس کی، دونوں میاں بیوی آج بھی خوش ہیں، بچے بھی ہیں. کبھی میں دورے پہ اس علاقے میں جاتا ہوں تو وہ لڑکا خاص کر حاضر ہوتا ہے ہمارے پاس ملنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت نبھ رہی ہے، خوبصورتی کے ساتھ نبھ رہی ہے. تھوڑا سا اس میں لڑکی والوں کے اطمینان کے لیے مجھے کچھ ضمانت لینی پڑی، یعنی اس میں ان کی تقریباً 50-70 ہزار روپے کی جائیداد میرے نام پہ لکھی گئی لڑکی کی اطمینان کے لیے کہ اگر یہ طلاق نہ دے دے چھوڑ نہ دے. اپنا اطمینان انہوں نے کر لیا کہ یہ جو جھگڑے ہوئے ہیں یہ نفرت جو ہے، اس نفرت سے کہیں اس کا برا نتیجہ نہ ہو.
ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات لگتا ہے کہ تعلقات ایک دم آخری خرابی تک پہنچ گئے، آپ کبھی نہیں سلجھیں گے، لیکن پھر من جانب اللہ اس میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے خیر ثابت کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے جس کو آج تم برا سمجھ رہے ہو کل تمہارے لیے وہ خیر ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو آج تم بہتر سمجھ رہے ہو کل تمہارے لیے وہ برائی ثابت ہو۔ یہ ایک بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ بہرحال تو اولاً تو اس بات کی کوشش رہنی چاہیے کہ معاملات سلجھ جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں سلجھیں تو میرے بزرگوں پھر دو شکلیں سامنے آتی ہیں۔ ازدواجی تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اکثر و بیشتر ساری باتیں سامنے لانا ممکن نہیں رہتا ہے۔ بہت سے ایسے میاں بیوی کے درمیان نجی، باطنی اور اندرونی خفیہ معاملات رہتے ہیں جس کو بربنائے شرافت باہر لانا، عدالت اور قضا اور شہادت کی سطح پر لانا پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، الفت نہیں ہوتی، انس نہیں ہوتا، نکاح تو ہو گیا، اور ہمارے ہاں ایک خامی اور خرابی ہے کہ ہم عام طور پر لڑکی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یاد رکھیے بالغ لڑکی کی رائے لے کر ہی کہیں اس کا رشتہ کرنا چاہیے۔ ویسے ظاہر بات ہے کہ لڑکیاں عام طور پر باپ ماں کی رائے پر ہی بھروسہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی جب شریعت نے اس کو ایک حق دیا ہے تو لڑکی سے ضرور رائے لینی چاہیے، اور یہ کوئی عیب اور برائی کی بات نہیں ہے۔ اور کبھی بھی لڑکے پر، بعض دفعہ لوگ لڑکے پر دباؤ دے کر شادی کر دیتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ بعد کو جب لڑکے کو زبان ملتی ہے شادی کے بعد تو کہتا ہے میں نے تھوڑا ہی نکاح کیا تجھ سے، میرے باپ نے کیا ہے وہ سمجھے، کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو طرفین کی رضامندی، ان کی رائے، ان کے احساس کو جس ذریعے سے بھی ہو معلوم کر لینا چاہیے، یہ شادی کے حق میں بہتر ہے۔ خاص کر اس عہد میں جبکہ تعلیم بڑھی ہے، لڑکیوں میں شعور بڑھا ہے، ایسی حالت میں ان کی رائے کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں حکم شرعی بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن بہرحال کبھی شادیاں ایسی ہو جاتی ہیں، کبھی رائے سے ہوئی، کبھی بغیر رائے کے ہوئی، اور بعد کو لڑکی کا دل نہیں لگتا اس شوہر کے ساتھ۔ ایسی حالت میں وہ لڑکی علیحدگی چاہتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے، یا ہے بھی تو لڑکی بتاتی نہیں ہے اس بات کو، بتانا چاہتی نہیں ہے اس بات کو۔ ایسی صورت کے لیے شریعت نے خلا رکھا ہے، وہ تو تھا طلاق، اور یہ دوسری شکل جدائی کی کیا ہے دوستو؟ خلا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ فلاں فلاں حق میرا مارا جا رہا ہے، اس لیے میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ فسخ ہے۔ طلاق میں مرد کی رضامندی چاہیے، فسخ میں عورت کی خواہش پر فسخ ہوتا ہے اس کے ثبوت پر، اور خلا میں طرفین کی رضامندی ہوتی ہے، دونوں طرف۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی، مجھے جدائی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ تم دونوں اللہ کی سرحدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو علیحدہ ہو سکتے ہو۔ یہ طلاق بالمال ہوتی ہے، عورت کچھ دیتی ہے، مگر ہمارے ہاں ایک غلط بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ اگر مرد طلاق دے تو مرد دین مہر ادا کرے گا، اور عورت طلاق دے تو عورت مہر ادا کرے گی۔ یعنی عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے تو عورت مرد کو مہر دے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اگر مرد صاحب نے مہر ادا نہیں کیا ہے تو عورت اسے چھوڑ دیتی ہے، یہی عورت کا دینا ہوا۔ لیکن جتنا بھر مرد نے عورت کو دیا ہے اس سے زیادہ لینا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف میں اس بات کو کہا گیا کہ مردو، جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے، اگر بیوی کسی وجہ سے خلا چاہتی ہے تو تم اس سے جتنا دے چکے ہو اس سے زائد کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے۔
اس لیے اگر خلے کی مجبوری ہے تو عورت گائے بیل نہیں ہے کہ اس کو آپ کھوٹے پر زبردستی رسی میں باندھ کر رکھیے گا. اگر اس کا دل آپ سے نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کو جبر کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو علیحدہ کرنا چاہیے. اسی کی تشریح امساکم بالمعروف کے ذیل میں قرآن نے خلے کی ہے. ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ اللہ کی سرحدیں قائم نہیں رہ سکیں گی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپس میں کسی ایک معاملے پر رضامندی ہو جائے اور اس کے عوض شوہر طلاق دے دے. یہ خلے کی شکل ہے. میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایک صورت خلے کی ایسی ہے جو فقہ مالکی کا مسلک ہے، مگر امام مالک کے مسلک کو ہم لوگوں نے قبول کیا ہے. وہ کیا ہے؟ مقدمہ قاضی کے یہاں آتا ہے، معاملہ نبھتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، دونوں کے تعلقات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہزار ان کو سدھاریے نہیں سدھرتے، لیکن کوئی وجہ اور کوئی دلیل اور کوئی سبب، کوئی کاز فسخ نکاح کا قاضی کے سامنے نہیں آتا. پہلی بار ایک مقدمہ ہمارے سامنے آیا جب شروع میں قضا کا عہدہ مجھے سپرد کیا گیا. شوہر کے بارے میں بیوی کو شکایت یہ تھی کہ شوہر کو ٹی بی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ظاہر ہے کہ ٹی بی اب ان امراض میں سے نہیں ہے جو ناقابل علاج ہو. دوسرے ہے کہ ہمارے فقہا نے وہ امراض جن کی بنیاد پر فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے ان میں ٹی بی کا شمار کیا نہیں. اس میں جزام ہے، اس میں برس ہے، اس میں شوہر کی نامردی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ معاملات سلجھے نہیں سلجھے اور وجہ فسخ نکاح ثابت نہیں ہوتی تھی، مجبوراً مجھے مقدمہ خارج کرنا پڑا. لیکن اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آئی، خود وہ لڑکی ٹی بی کی مریض ہو کر مر گئی، شوہر کے نہیں گئی، مجھ پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا. میں پڑھتا رہا. امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ایک جگہ ملا جس میں ہے کہ فی کل مرض لا تستطيع المقام معه، ہر وہ بیماری اس ذیل میں داخل کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ اس عورت کے لیے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو. تو ٹی بی ہر اسٹیج میں تو نہیں، لیکن ایک اسٹیج ایسا آ سکتا ہے جس میں لڑکی کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہیں رہے. پھر فقہ مالکی نے مجھے اس بات رہنمائی کی کہ حکمین مقرر کیے جائیں، قاضی 2 ثالث مقرر کر دے، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے. ثالثان کے دیکھنے کا کام یہ ہے کہ نجی تحقیقات کے ذریعے، سیکرٹ انکوائری کے ذریعے وہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ دونوں میں وجہ اختلاف کیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے کی جڑ کیا ہے. اب اگر ان کو نجی انکوائری سے ثابت ہو کہ قصور لڑکی کا ہے تو وہ مہر واپس کرا دیں اور طلاق دے دیں، اور اگر ان کے سامنے ثابت ہو کہ قصور لڑکے کا ہے تو مہر بھی دلائیں اور طلاق بھی دے دیں، اور اگر تھوڑا بہت دونوں طرف کا قصور سمجھ میں آتا ہے تو مہر معاف کر دیں اور طلاق دے دیں. یعنی یہ خلع جبری کی شکل ہے. عدالت بھی بعض حالات میں خلا کرا سکتی ہے، شوہر چاہے یا نہ چاہے. بہت احتیاط کے ساتھ ایک فاضل قاضی جس کی فقہ پر بھی اور حالات پر بھی گہری نگاہ ہو، اس اصول فقہ مالکی کا استعمال میرے نزدیک کر سکتا ہے. جتنے الفاظ میں بول رہا ہوں سارے الفاظ ذہن میں رکھیے گا. اس اصول کو اگر جنرلائز کر دیا جائے تو پھر یورپ کی بات آ جائے گی کہ شوہر خراٹا زور سے لیتا ہے اس لیے بیوی کو الگ کر دو. لیکن میرے نزدیک اس اصول کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر قاضی کو اس بات پر طمانینت حاصل ہو جائے
کہ دونوں فریق کے درمیان امساک بالمعروف، اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہوئے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میرے نزدیک فقہ مالکی کے اس اصول کو پوری احتیاط کے ساتھ وہ قاضی جو مالکی فقہ کے تمام اصولوں پر بھی نگاہ رکھتا ہو اور میاں بیوی کے معاملات کو سمجھتا ہو، حالات کو سمجھتا ہو، اس کے بعد اگر اس کا دل اندر سے گواہی دے، اس اصول کو استعمال کر کے علیحدہ کر دے سکتا ہے۔